جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کریں مشن اسار کی، اور مشن اسار میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ اس جو کام میں تعاون کر رہے ہیں الخدمت پاکستان، اور اس وقت الخدمت پاکستان ویمن ونگ کی سربراہ کلثوم رانجھا صاحب ہمارے ساتھ انہوں نے جوائن کیا۔ ان سے پوچھیں گے کہ مردوں کو تو ہم نے دیکھا ہے پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر کام کر رہے ہیں، الخدمت کا وسیع نیٹ ورک ہے، اور الخدمت کی خواتین بھی گھر گھر پہنچ رہی ہیں راشن کے لیے اور باقی ضروریات کے لیے۔ ان سے پوچھیں گے کہ اب تک الخدمت ویمن ونگ جو ہے وہ کیا کام انجام دے چکی ہے، اور اس وقت کون سے ایسے منصوبے ہیں جس پہ کام جاری ہے۔ جی کلثوم صاحبہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے الخدمت فاؤنڈیشن وومن ونگ کو اپنا موقف بیان کرنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن وومن ونگ پہلے دن سے ہی میدان عمل میں ہے، اور 5 اہم ترین ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ راشن تقسیم ہے، اس میں بالکل اسی طرح بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب ہر گھر تک پہنچنے کی پلاننگ۔ ڈیٹا آلریڈی ہمارے پاس موجود تھا، کیونکہ ظاہر ہے ہم سالہ سال سے کام کر رہے ہیں۔ مستحقین سفید پوش، ہم ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ کہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ راشن کی تقسیم کے ساتھ ہم جو ہمارے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے ساتھ 13,000 سے زائد بچے ہمارے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، ان کی ماؤں کے ساتھ رابطے، جن آپ کو اندازہ ہے کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جو ہے وہ یتیم بچے کو باہمت بچہ اور بیوہ عورت کو باہمت ماں کہتی ہے، اس لیے کہ ان کی دلجوئی رہے اور ان کو کوئی احساس کمتری کا شکار وہ بچے اور ماں نہ ہوں۔ تو دوسرا بڑا کام جو ہم اس مہم کے دوران کر رہے ہیں وہ باہمت ماؤں کے ساتھ جو بیوہ مائیں ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطہ، ان کے ساتھ ان کی دلجوئی، ان کو رجوع اللہ کی طرف آمادگی اور حفاظتی تدابیر سے آگاہ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اگر وہ کہیں خدا نخواستہ ان کے گھر میں بیماری ہے تو اس کے علاج کا جو ہے اس کی پوری ضروریات کو پورا کرنا، اور راشن کی تقسیم کے دوران اگر راشن کی ضرورت ہے تو اس کو راشن کو پورا کرنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جہاں پہ الخدمت والنٹیئر خواتین موجود تھیں ان بستیوں میں ان محلہ جات میں ہم نے الخدمت کمیٹیاں تشکیل دیں، تاکہ امداد باہمی کے جذبہ کے تحت ہم مخیر خواتین کو مستحق خواتین کے ساتھ جوڑ کر ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکیں۔ اس کے ساتھ چوتھا بڑا کام جو ہے وہ ماسک کی تیاری ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن وومن ونگ کے زیر تمام الخدمت کمیونٹی سینٹر 69 کی تعداد میں چل رہے ہیں، تو ہم نے بنا رکھے ہیں کہ عورت اور بچہ کی بنیادی ضروریات کی فراہمی 1 ڈور سٹیپ پر ہو سکے۔ انہی سینٹرز کو ہم نے کرونا وائرس آگاہی سینٹر ڈکلیئر کیا، لیکن جب لاک ڈاؤن ہوا تو پھر ہم نے اپنی پلاننگ کو چینج کیا۔ اب انہی سینٹرز کی جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اسکل سینٹرز ہیں، وہ ماسک بنانے کا کام کر رہی ہیں، اور اس وقت ہم کوئی تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد ماسک تیار کر کے تو اپنے قریب میں جو مستحق بستیاں ہیں ان میں تقسیم کر چکی ہیں۔ ساتھ ساتھ اویئرنیس پروگرام بھی چل رہا ہے تاکہ ان کو آگاہی دی جا سکے کہ اس طرح آپ نے اپنی حفاظتی تدابیر جو ہیں کیسے اختیار کرنی ہے، اور ہم اس جو آزمائش آئی ہے اس سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ کام آپ کہہ رہی ہیں کہ جو الخدمت جو مین مرکزی نظم ہے مردوں کا، اس سے ہٹتے ہوئے خواتین نے یہ کام انجام دیا الگ سے؟ جی بالکل، یہ کام خواتین نے الگ سے انجام دیا، اور اس میں راشن کی تقسیم بھی ہے، یعنی میں نے جیسے عرض کیا راشن کی تقسیم، امداد باہمی کے جذبہ کو بیدار کرنے کے لیے الخدمت کمیٹیوں کی تشکیل، پھر یہ کہ جو باہمت مائیں ہیں، جو ویڈوز ہیں، الخدمت فیملیز جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون، اور پھر اس کے ساتھ ماسک کی تیاری، سینیٹائزر کی تقسیم، گلوز کی تقسیم، ماسک کی تقسیم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹرز ہیں رابطے میں، اور اس کے علاوہ بھی اب ہم نے جس کام کا آغاز کیا ہے کچھ عرصے سے، اس میں ایک بڑا کام بھی شامل ہے کہ ہم حفاظتی کٹس دے رہے ہیں ڈاکٹرز کو، اور اس میں ہمارے جو وفود ہیں وہ شہروں میں ڈاکٹرز کو مل رہے ہیں اور ان کو جا کے حفاظتی کٹس جو ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں۔ اچھا کلثوم صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ جیسے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو کراچی سے ایم پی ہیں عبدالرشید، وہ بھی الخدمت کے ساتھ مصروف عمل تھے، اور وہ کرونا کا شکار ہوئے، ان کی پوری فیملی کرونا کا شکار ہوگی بدقسمتی سے، تو ظاہر ہے آپ لوگ بھی گھریلو خواتین ہیں، آپ بھی اپنا گھر بھی سنبھال رہی ہیں اور خدمت کا یہ کام بھی کر رہی ہیں، تو آپ کے جو رضاکار ہیں، آپ کی جو خواتین ہیں، آپ کی کارکنان ہیں، ان کی حفاظت کا آپ لوگ کیا انتظام کر رہے ہیں؟ ان کی حفاظت کے لیے بھائی پوری طرح سے اویئرنیس پروگرام کے تحت ہم نے آگاہی مہم کا آغاز کر رکھا ہے،
اور جس میں بالکل ان کو کچھ اصول و ضوابط بنا کے دیے گئے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے گھر سے نکلنا ہے، کس طریقے سے اپنے گلوز استعمال کرنے ہیں، ماسک استعمال کرنا ہے، سوشل ڈسٹینس رکھنی ہے، اور آپ نے جو بھی یعنی پورا سسٹمائز ایک انداز سے جو ہے وہ الحمدللہ کام جاری ہے. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس وقت تک کوئی ایسی خبر ہمارے پاس نہیں آئی کہ جو اس میں یہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا کیس سامنے آیا ہو. اچھا، ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، آپ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے جو آپ کے ڈونرز ہیں، آپ جو شہری ہیں، ان سے کیا اپیل کرنا چاہیں گی کہ اس وقت الخدمت پاکستان کو کن کن چیزوں کی فوری ضرورت ہے؟ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جیسے آپ کے علم میں ہے اور آپ ماشاءاللہ بہت تعاون کر رہے ہیں اس سارے کام میں، تو اس میں ایسا ہے کہ صحت کے لیے جو ان کی سہولیات ہیں، جو ہم نے ضروریات پوری کرنے کے لیے جو بھی سہولیات مہیا کی ہیں، اس میں 10 ہاسپٹلز ہیں، اور اس کے علاوہ جو حفاظتی کٹس دی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ چند روز میں جو ہے ہمارا ٹیسٹنگ کا کام بھی ہم آغاز کر لیں گے. 3 مین شہروں میں لیبارٹریز جو ہیں وہ کام شروع کر دیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا کام اس وقت جو ہے وہ میں اپنے آپ کے توسط سے یہ پیغام پہنچانا چاہوں گی اپنی قوم کو. پاکستانی قوم بڑی عظیم قوم ہے، اور جب بھی ضرورت پڑی تو اس قوم نے ہمیشہ ہی اپنے مستحقین بہنوں اور بھائیوں کا ساتھ دیا. تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس وقت جو رمضان ہے اور رمضان کے ساتھ عید آئے گی، اور عید کی خوشیاں ظاہر ہے مستحقین کے لیے بھی اتنی ہی خوشیاں ہوتی ہیں جتنی عام لوگوں کے لیے ہوتی ہیں. اور اس وقت جو بے روزگار ہوئے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، یا جو بھی مسائل اس وقت سامنے آئے، تو جو بھی صورتحال بنی، اس ساری صورتحال میں ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو مخیب بہنیں اور بھائی ہیں وہ ایک بار پھر آگے آئیں، اور رمضان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے راشن ہے، عید کی ضروریات ہیں، اور پھر وہ ویڈوز میں شامل ہونے کے لیے سامنے آئے اور پھر ایک دفعہ اثار کا مظاہرہ کریں. اور یہ مستقل عمل ہے کہ ہم نے جو پلان کیا ہے وہ یہ کہ کفالت مستحق خاندان حصول جنت آسان. اگر ہم مستحق خاندان کی معاونت کرتے ہیں تو انشاءاللہ رب راضی ہوگا، اور رب راضی ہوگا تو اس وبا کو بھی ختم کرے گا اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور اس سارے کام میں جتنا بھی خیر کا کام ہے. بہت شکریہ کلثوم صاحب، آپ تفصیل سے آپ نے اپنی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا، آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، آج ایک اور بڑا جو واقعہ ہوا کہ بھارت کے ایک سینئر فنکار عرفان خان جو ہے وہ وفات پا گئے. لیکن وہ خاص بات ان کی فنکاری کے اوپر اور ان کی جو پرفارمنس کے اوپر تو بات لوگ کرتے ہیں، لیکن جو خط ان کا سامنے آیا دنیا کی بے ثباتی کا، جس طریقے سے انہوں نے اظہار کیا اس خط میں، اور یہ صاحب وہ آپ نے بھی وہ خط پڑھا ہے، تو میں بھی تو پڑھ کے تو حیران ہوا. اور مجھے بھی جو ہے وہ کہ ان کے اندر کی جو سوچ، جب انسان بے بس ہو جاتا ہے، وہ بے بسی کا ایک اظہار اور سپردگی کا ایک جو ہے اظہار انہوں نے اپنے خط میں کیا، اگر آپ نے وہ پڑھا ہو تو. جی دیکھیں، بات میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کینسر کے جو پیشنٹس ہیں نا، ان کا المیہ جو ہے گزشتہ کافی عرصے سے ہمارے ادب کا موضوع رہا ہے. صرف پاکستانی ادب نہیں، دنیا کے ہر ادب کا. ایرک سیگل کی جو مشہور ناول لو سٹوری ہے، اس کے اندر بھی وہ جو لائبریرین خاتون ہوتی ہے جو بہت پاپولر ہوئی تھی، وہ ایک کینسر کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو اس نے بہت فیمس اس کے ڈائلاگس ہیں وہ مشہور ہوئے تھے کہ when you are in love with somebody don't never ever say sorry. جب تم کسی سے محبت کرتے ہو تو تمہیں سوری نہیں کہنا چاہیے. ظاہر بات ہے سوری اس وقت کہا جاتا ہے جب نیت جو ہے کسی کی کھوٹی ہوتی ہے، تو محبت میں تو نیتیں کھوٹی نہیں ہوا کرتی. اسی طرح ابن انشا کا جو مشہور ہے، جب وہ کینسر کا شکار ہوئے تو انہوں نے وہ نظم لکھی تھی کہ اپنا اب عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو غدار کی حاجت ہے کوئی جو ساہوکار بنے، ہے کوئی جو دیون ہار بنے. کچھ سال مہینے دن لوگوں پر سود بیعت کے دن لوگوں، کچھ کام ہمیں نپٹانے ہیں، کچھ جو جاننے والے جانے ہیں، کچھ پیار دلار کے دندے ہیں، کچھ جگ کے دوسرے پندے ہیں. ٹھیک، ہاں سود بیاج بھی دے رہے، بہت خوبصورت نظم ہے، میں ان کو اپنے ڈرامے میں گواہی بھی تھی. لیکن یہ خط بھی کمال کا ہے. انڈین فلموں کے اندر آنند فلم بڑی کمال فلم تھی اس موضوع کے اندر، اور بہت ساری فلمیں بنی ہیں. ہمارے ہاں ڈرامے بنے ہیں کینسر کے موضوع کے اوپر بہت زبردست قسم کے، کیونکہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ وقت سے پہلے آپ کو موت کا علم ہو جاتا ہے اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب آپ بچتے نہیں ہیں، لاکھ بھی کوشش کر لیں تو مشکل لگتا ہے. تو اس نے ایک بڑی خوبصورت چند چیزیں اس کی میں اس خط کی آپ کے بتا سکتا ہوں. میرے ذہن کی لغت میں یہ بالکل نیا نام تھا. مزید معلوم ہوا کہ بیماری ہی نایاب ہے، یعنی بہت کم معلومات اور زیادہ خطات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کمال کی بات دیکھیں، میں تو کسی اور سمت گامزن تھا، ایک تیز رفتار ریل پر سوار، جس میں میرے پاس خوابوں، توقعات، منصوبوں، خواہشوں جیسا سامان تھا. لیکن اچانک ٹی ٹی نے پیچھے سے آ کر میرا کندھا تھپا کر کہا،
آپ کی منزل قریب آ چکی ہے, اترنے کی تیاری کیجیے. میں بوکھلا سا گیا, میری سمجھ میں کچھ نہ آیا. نہیں ابھی میرا اسٹیشن نہیں آیا. نہیں, اس ریل کا یہی اصول ہے, اگلے اسٹیشن پر ہی اترنا ہوگا. اور پھر اس لمحے مجھے اچانک احساس ہوا کہ ہم کسی بے وزن کاٹ کی طرح انجان سمندر میں بے سمت لہروں پر بہ رہے ہیں, اس غلط فہمی میں کہ ہم ان لہروں پر مکمل اختیار رکھتے ہیں. کچھ ہفتوں بعد اسپتال میں بھرتی ہو گیا. بے انتہا درد میرے وجود میں تھا, اس کا تو اندازہ تھا ہی, لیکن اس کی شدت سے واقفیت ابھی ہوئی. سب کچھ بے سود رہا, نہ کوئی تسلی نہ دلاسا, یوں کہ جیسے پوری کی پوری کائنات نے درد کا روپ دھار لیا ہو. درد اس سمے خدا سے بھی زیادہ عظیم محسوس ہوا. اس درد کی گرفت میں جب میں اپنے آپ کو اسپتال کی بالکنی میں کھڑا تھا تو یہ احساس ہوا جیسے موت اور زندگی کے اس کھیل کے درمیان صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے. سڑک کے اس پار کھیل کا میدان ہے اور اس طرف اسپتال ہے. میں ہوں کہ ان میں سے کسی ایک چیز کا حصہ نہیں جو متعین ہونے کا دعویٰ کرے, نہ اسپتال اور نہ اسٹیڈیم. دل بول اٹھا, صرف بے ثباتی کی ایک ثبات ہے. اقبال کا بڑا